الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدخلوا فی السلم کافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ ادب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے نبی سی کو جڑا سچا کامل ہدایت والا دین دیتے بھیجے، وہ سارا دا سارا دین ادب ہے۔ محبوب فرمایا میرا پورا دین ادب ہے۔ اچھا، ادب عہدے کے کون؟ ادب دا ایک معنی ہے احترام کرنا، ادب دا ایک معنی ہے لحاظ کرنا، ادب دا ایک معنی ہے حوصلہ دیواونا، ادب دا ایک معنی ہے انصاف کرنا، ادب دا ایک معنی ہے کہ تہذیب اور تمدن کو بہتر کرنا۔ اے لفظ ادب اردو دا نہیں عربی دا ہے، جن دے معنی 27 28 معنی بھی بن دن۔ عام طور تے لفظی معنی ادب دا ہے کہ احترام، اور اصطلاحی معنی ہے کہ تابعداری۔ محبوب نے فرمایا میرا پورا دین وہ ہے جرا اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری دا نام ہے۔ اور تابعداری کیویں ہوئے؟ نبی سی اپنی محفل وچ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نال بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا تے ایویں نبی سی دے نال رل تے بہتے جویں نبی سی دا لا حجابہ پرانا گہرا دوست ہوئے، گوڑے نال گوڑے رلا بیٹھے۔ تے پوچھے اس مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول اسلام کیا چیز ہے؟ صحیح دسایا کہ بنا اسلام خمسین 5 چیزیں دوتے اسلام ہے، یہ شہادت بان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة و صیوم الرمضان و الحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا ونجے، آقا دی ختم نبوت دا اقرار کیتا ونجے، نماز کو ادا کیتا ونجے، زکوٰۃ بھی دیتی ونجے، رمضان دے روزے بھی رکھے ونجن، اور ول اللہ دے راستے چ جے کو توفیق ہوئے وہ حج بھی کرے۔ انہیں کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ صحابہ حیران ہیں کہ بندے سوال ایویں کیتے جویں کو پتہ کہنا ہوئے، تصدیق ایویں کریں دے جویں سارا کچھ جاندا ہوئے۔ انہیں دوجا سوال کیتا، میں کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ دے رسول ایمان کیا ہے؟ نبی سی دسیا کہ ایمان اون تصدیق قلبی دا نا ہے جری اللہ دی توحید دے ہوتے ہوئے، آقا دی ختم نبوت تمام انبیاء تے یقین ہوئے،
اچھی بری تقدیر دا اللہ دے طرفوں ہومن تے یقین ہوئے، فرشتیں دے ہوتے، کتابیں دے ہوتے، رسولیں دے ہوتے یقین ہوئے، اور مرن دے بعد ولا زندہ تھی تے ول جنت یا جہنم میں ونجن تے یقین ہوئے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، انہیں کیا صدقتا، محبوب سچ فرمائے۔ ول تیجا سوال کیتا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ دے رسول احسان کیا چیز ہے؟ سین فرمائے احسان یہ ہے کہ تو ایویں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو ڈہدا کھڑے۔ اگر تیرے یہ توفیق نہ ہوئے تو کم از کم اتنی تو ضرور یقین کر کہ ان اللہ یرا، اللہ تے کو ڈہدا کھڑے۔ اے اسلام جڑا ہے نا قانون ہے، اندر شریعت اسلامیہ اسلام دا ایک قانون ہے جیرا پوری سلطنت انسانیت دے چل دے۔ جیرا پاکستان دا قانون ہے صرف پاکستان ہے چل سی، جیرا سعودیہ دا قانون ہے وہ سعودیہ چ چل سی، اور اسلام دا جیرا قانون ہے وہ انسان دے ہوتے چل سی۔ وہ انسان سعودی دا ہوئے، یمن دا ہوئے، عراق دا ہوئے، ایران دا ہوئے، پاکستان دا ہوئے، کشمیر دا ہوئے، بنگلہ دیش دا، گورا ہوئے، کالا ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے، ان پڑھ ہوئے، نیک ہوئے، گناہگار ہوئے، او نبی علیہ السلام دے دور دا ہوئے، صحابہ دے دور دا ہوئے، اہل بیت دے دور دا ہوئے، خیر القرون دا ہوئے، یا بعد دے زمانے دا ہوئے، یا قرب قیامت دے زمانے دا ہوئے، لیکن انسان جینجے ویلے انسان ہو سی ہوں ویلے ہوں دے واسطے قانون اسلام ہو سی۔ اور اسلام تے عمل کرن دا نام شریعت ہے، اسلام تے عمل کرن دا نام شریعت ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی العباسی رحمۃ اللہ علیہ جرے خلیفہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ دے، حضرت کو کہیں نے پوچھا ما شریعت یا شیخ، اے شیخ شریعت کے کو آدن؟ سین فرمایا الشریعت اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جیرا کچھ فرمیندن ہوندا نا شریعت ہے۔ انہیں کہا مت تصوف یا شیخ، شیخ تصوف کیری چیز کو آدھے سے؟ مرشد فرمایا تصوف آدن العمل بالاقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ محبوب فرماگن ہوں دوتے عمل کرن دا نا تصوف ہے۔ انہیں کہا مت طریقت یا شیخ، شیخ طریقت کے کو آدھے سے؟ صحیح فرمایا طریقت یہ ہے کہ اللہ دے رسول دی سنت دے ہوتے عمل کر مزے گھن گھن کے، اندہ نا طریقت ہے، اندہ نا طریقت ہے۔ یعنی شریعت دا معنی ہے عمل کرنا، دل چاہوی تا عمل کر، دل نہ چاہوی تاں بھی عمل کر، اندہ نا شریعت ہے۔ تصوف دا معنی ہے کہ دل کو ہر حال شریعت دے تابع کر کے عمل کر، اور طریقت دا معنی ہے کہ عمل کر کے مزے چاہ۔ سارے پاسے دے سارے سلسلے دے ایک بزرگ ہیں، انہیں دی عادت مبارک ہے وہ سجدہ جلے کریں دے نا کلے ہوئیں تا لمبا سجدہ کریں دے، جلے جماعت ہوئیں نا چھوٹا سجدہ کریں دے، اور جلے جماعت کرواویں ہا انہوں سجدے دے ویچ 11 دفعہ سبحان ربی اللہ لا دے۔ کتنی دفعہ؟ اصلا 3 دفعہ مشکل نہ لا دو نا، وہ جماعت کرواویں نا تا 11 دفعہ، کلے ہوئیں نا تا 21 دفعہ پڑھ دے ہن۔ ایک دوار انہیں سجدہ کیتا، وہ 11 تو تسبیح ٹپ گئی، 21 تو تسبیح ٹپ گئی، 41 تو تسبیح ٹپ گئی، ول انہیں سجدہ ختم کیتا، ول بیا سجدہ، ول نماز پوری تھی گئی۔ مریدیں اٹھی دے پوچھ گی دا سونا ایویں کریں دے دا کہنا ہے اج اتنی لمبا سجدہ کیوں؟ فرمایا میاں سجدہ تا
3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نال تھی ویندے، لیکن میں جلے سبحان ربی الاعلیٰ آہدا میں کو لذت اندی ہے این واسطے میں 11 دفعہ آدھا، لیکن جلے میں 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ آکھا ہا میں کو پروردگار دے طرفوں جواب اندا میرا بندہ اساں تیرے کل اپنی تسبیح قبول کر گئی دیے سے، اج جو میں سجدہ کیتے قبولیت دا حکم نہیں آیا، میں اتنی دیر تک سجدہ کیتی رکھیم، اتنی دیر تک سبحان ربی الاعلیٰ احدا رہ گیا کہ جتنے دیر تک پروردگار نے میں کو جواب عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزہ گہن گہن کے تصوف دا معنی سلوک و طریقت دا معنی یہ ہے کہ شریعت دے مزے چویجن۔ تھانہ بھون ہندوستان دا ایک بندہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دا مرید ہے، وہ آتے اپنے مرشد کو اپنی زبان چاہتا ادا مرشد جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، کیفیت قلبی اے بن گئی کہ جینجے ویلے میں زبان نال اللہ دا نا گندا میرا منہ ہوں ویلے میٹھا تھی ہے۔ اے کیفیت ملسی عمل دے نال تابع داری دے نال سفیان عظام دی جڑی محنت ہے وہ محنت ایو ہے کہ بندہ شریعت دے اتے عمل کرے، مجبور تھی تے نہیں محبوب تھی تے کرے، اللہ نال یاری لاوے، اللہ نال محبت رکھے، اور محبت دا ذائقہ محسوس ہوں لے تھی سی جلے سارے اعمال محبت دی خاطر کرے سی۔ اعمال انسان دو وجہ کنوں کریں نا، یا خوف کنوں یا محبت کنوں۔ دیکھو شہر دے وچ بڑا ٹریفک دا ہنجوم لیکن ایک سیدھ تے برابر چلدا پے، بھلا کیوں؟ سارجنٹ دا خوف ہے نا، جرمانہ نہ لا دے وے، چلان نہ کر دے وے۔ 300 کلومیٹر بندہ سفر کر کے ہے، ہیلمٹ کینسی پاتی، جلے چوک تے بھجتے ہیلمٹ پاتی ہے، کیوں؟ مت آگو شورتے کھڑے جرمانہ لا رہے وین۔ تے 80 سالہ بابا جیرا دین دا لکڑ دے سہارے تے ٹر دے، ہندے کنوں پوچھو وچ رات دے اٹھی تے ٹھڑے پانی نال وضو کیوں کریندا پئی؟ بسترا چھوڑتے مسلے تے کیوں ہوندا پئی؟ چاچا تے کو تا دین دا سردی لگدی، اج رات دا تے کو ٹھڈا پانی اثر نہیں کریندا پیا، کیوں؟ اللہ دی محبت دی خاطر۔ تے بزرگ فرمیندن کہ عمل بندہ یا کریں دے خوف کنوں، یا کریں دے محبت کنوں، یا کریں دے لالچ کنوں۔ اچھا کوئی انسان اللہ دے حضور لالچ نال بھی عبادت کرے تا اللہ ان دی عبادت کو قبول کر کے ان دی لالچ کو پورا کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی خوف کنوں عبادت کرے تا اللہ ان دے خوف کو بھی ختم کر ان دی عبادت کو قبول کر کے خوف کو ختم کر دینا۔ لیکن اللہ چاہندے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت کرے میں نال محبت دی وجہ کنوں، اور قرآن آکھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں بے جرے اللہ کو چھوڑتے بے نال محبت کریں دن، یحبونہم کحب اللہ، بینے نال بھی محبت ایویں کریں دن جی میں اللہ نال کری جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پکی گالے ہے جڑے ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ نال شدید محبت کریں دن۔ اساں انبیاء کرام نال محبت کیوں کریں دے سے؟ محبت دا معیار تا اللہ ہے نا، تے نبیوں نال محبت کیوں کریں دے سے؟ ہی واسطے کہ نبی اللہ رسول اللہ، نبی اللہ دین رسول اللہ دین۔ قرآن نال محبت کیوں کریں دے سے؟ ہی واسطے کہ کلام اللہ، کلام اللہ دے۔ مسجد نال محبت کیوں کریں دے سے؟ ہی واسطے کہ بیت اللہ گھر اللہ دا ہے۔ نیک اشخاص نال محبت کیوں کریں دے سے؟ ہی واسطے کہ ولی اللہ دوست اللہ دے ہیں۔ ساری کائنات نال محبت کیوں کریں دے سے؟ یہ واسطے کہ خلق اللہ بنائی ہوئی اللہ دی ہے۔ محبت دا معیار کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور جڑا اللہ کو چھوڑتے کہیں بے نال محبت کرے ایویں جویں اللہ نال محبت کریندی ہے تا اندادن او بدبخت آدمی ہے۔ تے میں عرض کیتی کہ محبت اعمال تے مجبور کریندی ہے۔ جڑا بندہ عمل تو کورا ہوئے او لکھ دعوے کرے کہ میں محبت کرنا محبت کرنا محبت کرنا، اگر ان اندر اعمال کہنی محبوب والے، محبوب دی رضا والے، محبوب دی چاہت والے اعمال کہنی تے اے محبت دے دعوے دے اندر کوڑا ہے۔ اور اگر عمل وی ہومن پہ جی میں محبت دا دعوی ہے ایویں عمل وی ہومن پہ ولا وی ایک جاتے بندہ کوڑا تھی ویندے بلا کیتا جتا ادب نہ ہوئے۔ میں عرض کیتیم کہ شریعت عمل دا نہ ہے، تصوف ادب دا نہ ہے۔ سفیان عظام نے شریعت صرف ظاہری نہیں، شریعت دے اندر دے معاملات سکھین۔ جڑے نبی سے فرمائن الدین کلہ ادب، دین سارا دا سارا ادب ہے۔ سفیان عظام نے دین دے آداب سکھین کہ نماز کیویں پڑھنی چاہیے، روزہ کیویں رکھنا چاہیے، کھانا کیویں کھانا چاہیے، مسلمانے نال ملاقات کیویں کرنی چاہیے اور اپنے گھر دے معاملات کیویں کرنے چاہیے، وہ ادب۔ اچھا اج سارے ہاں سب تو وڈی کمزوری ادب دی ہے۔ علم دی کوئی کمزوری کیا نہیں میرے مجمع دے اندر، اور اگر 8 بندے ہوویں تا 7 بندے پڑھے لکھے ہو سن، 8 بندے ہوویں تا 6 بندے عمل کرن والے ہو سن، لیکن افسوس ہے کہ 8 بندے ہوویں تا ادب کرن والے چوں کوئی ایک ہو سی ہونے وچوں، ادب دی کمزوری۔ سفیان عظام نے محنت کیتی ہے کہ انسان ادب سیکھے، اور جیڑا مزہ ادب دے اندر ہے، ادب والے عمل دے اندر مزہ ہے، وہ دنیا دے کہیں عمل اچ مزہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں دے دل دی دھڑکن تیز تھی، انہیں دل تے ہاتھ رکھیا، میرے دل دی دھڑکن تیز تھی وے، میں تو پڑھتا یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی۔ قاری صاحب دی طبیعت خراب تھی وے، وہ پڑھسن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مولوی صاحب دی طبیعت خراب تھی وے، پڑھسن یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ اون اللہ والے دی طبیعت خراب تھی ہے، دل دھڑکے، انہیں ہاتھ رکھے، فرمایا خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دل تو تا محبت کرن والے تو کیوں دھڑکدا پئی؟ جڑے محبت کرن والے لوگ ہوویں انہاں کو چاہیے کہ وہ محبوب دے ادب دے اندر خاموش رہویں۔ حضرت سیدی غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں اساں اپنے استاد دا ادب ایویں کریندے آسے کہ ساری زندگی اون جاتے جتی نہیں لہی جیری جاتے استاد جتی رکھیندے ہن۔ سبحان اللہ۔ جیری جاتے استاد جتی رکھیندے ہن، استاد تو چلے گئے، وہ مسجد بھی شہید تھی گئی، مسجد دوبارہ بن گئی، مدرسہ بن گیا، نویں تعمیرات ولوی او جا بزرگ کو یاد ہے، اون جاتے بزرگیں اپنی جتی نہیں پاتی جیری جاتے استاد جتی لہاتے رکھیندے ہن۔ سبحان اللہ۔ امام الاولیاء حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ او بندے وے جنہیں کو 18,000 کتاباں حفظ یاد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند دے شیخ الحدیث بندے کہیں آتے آکے حضرت ساکو ڈر لگا پہ جو انگریز اندے پن دیوبندی لائبریری کو کٹھا کر کے کتابیں کو چاہتے بھالا مڑوا سے تیار۔ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر دیوبند دی لائبریری کو ساڑن دی انگریز کو جرت ہے پئی تو انور شاہ کشمیری دے دل چو جرت ہے 18,000 کتاباں ولا لکھوا سکدے۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک فیصلہ کیتا کہ ایک کتاب برطانیہ دی لائبریری ہے اگر او سا کو مل پوے نا اسا اپنے ہندوستان والے بالیں کو یہ پڑھوں۔ فیصلہ تھی گیا بھی ٹھیک ہے ملے، لیکن گنن کون بنے؟ کشمیری صاحب بنن۔ کشمیری صاحب کو بھیجو نے، انہیں سفر کیتا، جلے اتھا لائبریری پہنچے کتاب کی دی، کتاب حضرت نے ڈیٹھی،
بار کیا کیا صحیح تو کتاب پڑھن دی اجازت ہے، چاہتے ونجن دی اجازت کہے نہیں، چاہتے ونجن دی اجازت کیا نہیں۔ انور شاہ کشمیری فرمایا چلو ٹھیک ہے، کتاب پڑھی واپس والا ہے۔ مفتی صاحب پوچھا سناؤ صحیح، فرمایا کتاب دیتی کہنے، انہیں کہا وال، انہیں کہا اچھا میں اتنی سفر تو آیا، میرے کو صرف 8 دن دی ریسٹ تا دیو۔ 8 دیوارا کمرے چ بند رہ گئے، ریسٹ کیتی، واپس جلے ولے مسودہ ہاتھے چھا آتے دیتو نے، فرمایا نے ہی کو پرنٹ کرواؤ، ہی کو چھپواؤ، جلے دارالعلوم دیوبند والے انہیں کو چھپواتے لائبریری چ رکھی، اور ایک کتاب دا نسخہ برطانیہ لائبریری چ واپس بھیجیا بھی چیک کرو۔ انہیں جلے کتاب کو چیک کیتا، جیرے لفظ کنو ہنے دی کتاب شروع ہوئی، حضرت دی کتاب ہوں لفظ کنو شروع ہوئی، جیرے لفظ تے ہنے دی کتاب مکدی ہوئی، حضرت دا ہوں لفظ تے اختتام ہا۔ حاشیے وچ جتنی سطرہ ہنے دی کتاب دی ہن اتنی سطرہ ہنے دی کتاب دی ہن، اور جتنی صفحے ہنے دی کتاب دی ہن اتنی صفحے ہنے دی کتاب دی ہن۔ انہیں دیباچے تے لکھیا، انہیں کہا واللہ ما رأیتا انور شاہ کشمیری مثل احمد ابن حنبل، انہیں کہا اللہ دی قسم احمد ابن حنبل دی مثال دا انور شاہ کشمیری دے سوا اساں دنیا تے کوئی نہیں دیٹھا۔ او انور شاہ کشمیری جرا 18,000 کتابیں دا حافظ اور عالم ہے۔ کہیں پوچھا حضرت اے علم کتوں حاصل کیتے وے؟ فرمایا کتاب دے ادب کنوں تے استاد دے ادب کنوں۔ اور فرمایا اساں ورکا اتنی زور دا کہنا ولیندے آسے کہ ورکے دی آواز استاد کو ڈسٹرب نہ کرے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا کوئی بے بزرگن، انہیں ساری زندگی اپنی اماں دے کٹھے بیٹھے کھانا نہیں کھادا، اماں دے کٹھے بیٹھے کھانا نہیں کھادا، کیوں؟ فرمایا این واسطے کہ کہیں ایسی نوالے تے میرا ہاتھ نہ پہنچ ونجے جیری یاد ہوتے اماں دی نظر ہوئے کہ میں کھاونے۔ امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں زندگی بھر اپنے استاد دے گھر دی طرف پیر کر کے کہ نہیں سوتے، استاد دے گھر دو ادب اتنی کتنے۔ حضرت نے ادب کہتے ہیں نا، بل اللہ تعالیٰ علم پتہ ہے کتنی دیتے، ذوق ہوئے تے گال کرا۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ انہیں دے دور دے پایا دے بزرگن عالم دین، انہیں کو ایک بندہ گیا آتے ہوں پوچھا مسئلہ، وہاں کسی میں قسم چاہتی ہم کہ واللہ لا تاکل اللحم، اللہ دی قسم میں گوشت کہنا کھوسا۔ رات میں بولتے مچھلی گا کے بیٹھا، ہون کیا تھی؟ حضرت سفیان نے فرمایا تیری قسم ترٹ گئی، ہون تو شہادت دے اہل نہیں بھی رہ گیا، قسم دا کفارہ بھی تیرے تے واجب تھی گئے۔ وہ اتھو جو اٹھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنو آئے پہ ایسی میں قسم چاہتی ودہم واللہ لا تاکل اللحم، لیکن میں غلطی نال کل مچھلی کھا بیٹھا۔ نعمان ابن ثابت جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹا کوئی گال کہنی، تیری قسم کہنی تروٹی۔ یہ توجہ، حضرت سفیان نے کیا فرمایا؟ ابو حنیفہ سے کیا فرمایا؟ قسم نہیں تروٹی۔ اچھا اساں جڑے سوالی ہے نا، اساں بڑے جوڑے تھے، ایک عالم دے پیچھوں نہیں دے کر دے، ایک عالم نے مسئلہ دیتے بھائی اجتہادی غلطی اگر عالم کو نو تھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ کیا نہیں ہے، کوئی گناہ کیا نہیں، تو جیرے عالم دے پیچھو کھڑتے انشاءاللہ العزیز تابعداری دے صدقے کامیاب تھی ویسے، لیکن ایک عالم کو مسئلہ پوچھتے والا دوجے کو لازمی ورنے والا گھر بیٹھے ٹکراؤ کرنے، او سچا ہا او سچا ہا۔ میرا آکھنا ہے کہ اجتہادی غلطی اگر صحابہ کو تھی ونجے تو گناہ کیا نہیں، تو عالم دی غلطی کو پکڑتے اور آپس سے سگرے گبرے ملیں دی بھی کون سچائی کون جھوٹائی۔ خیر
وہ اتو جو ولیا آتے ولا حضرت ابو سفیان کو آئے پیا آکھن لگا کہ ابو حنیفہ سے ہی تھا میں کو آکھے بھی تیری قسم نہیں ٹوٹی تساں فرمایا قسم ٹوٹ گئی ہے۔ انہیں فرمایا یار عجیب گال ہے میں سنی ودامی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث دے منکر ہیں، آج پتہ پیا لگ دے کہ ابو حنیفہ دا قرآن دا بھی منکر ہے۔ کیوں کہ قرآن نے مچھلی کو آکھے لحمن طریہ، تیں چونکہ قسم چاہتی لحم دی اور قرآن لحمن طریہ آکھے مچھلی کو تیں مچھلی کھا دیا لہذا تیری قسم ٹوٹ گئی۔ وہ جوان اتھوں اٹھے ولا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش تھے گئے ایسے ہی جنہوں ابو سفیان سے ناراض تھی گئے وہ تا دن کہ ابو حنیفہ جرا قرآن دا منکر ہے حدیث دا منکر ہے۔ ادنا فرمایا فقیرہ رہ پو دور ہمارا صبر کر پرسوں آویں قسم کہنی تو کفارہ نہ رہویں پرسوں آویں۔ وہ پرسوں جلے آیا ادنا فرمایا ونجو سفیان سے ہی کنوں تو چپ کی تھی بیٹھ راویں تو نہ لاویں میرا ساتھی علیہ سی میرا یار علیہ سی پتہ لگ پوسی۔ وہ جلے گئے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہم تھے جرا ابو حنیفہ سیندا ساتھی ہاں نال اللہ وہاں کہ ایسے ایک مسئلہ پوچھنے پھر میں حکم انہیں کہا میں قسم چاہتی ہوں واللہ لا نوم علی الفرش، میں قسم چاہتی ہوں کہ اللہ دی قسم میں بسترے تے کہنا سوم سا تے رات غلطی کنوں میں زمین تے سوم دیا غلطی کنوں زمین تے سوم تھیاں۔ ایک مہربانی کرو میں نالی میں الیں دے ہو جتنا کو چوپ کرے تو میں باسے کرے توجہ ہے غور ہے صحیح جیری گال سمجھ جاندی ونے نال دسیں دے جلو سبحان اللہ گال توجہ ہے پوری سبحان اللہ لا نوم علی الفرش زمین بسترے تے نہ سوم سا لیکن رات غلطی نال زمین تے سوتا کیا تھیا انہیں کچھ نہیں دیا سی قسم جو ہے وہاں سی قسم تہی نا بسترے تے سمن دی تے سوتی تو زمین تے بلا کہ دی قسم ترٹی وہ ساتھی آ گیا حضرت کیا تو سب قرآن دے منکر ہے قرآن آگے وجعلنا الارض فراشا اساں زمین کو بسترا بنایا تھے یہ علمی گال ہے سبحان اللہ تسلی علی گال ہے فرش بستر بنا صحیح زمین کو اساں بسترا بنایا تھے تے کیا تو سب قرآن دے منکر ہے حضرت سفیان جی میں بیٹھے نو ہے سیدھا اٹھی بیٹھے انہیں کہ تیری گال نہیں ضرور تیک ابو حنیفہ نے سکھاتے بھیجے اور ہاتھ اٹھائے انہیں فرمایا اللہم ارحم علی ابی حنیفہ اللہ ابو حنیفہ تے رحمتہ نازل سبحان اللہ سمجھ آئیے گوشت علی گال نہ کھڑا کر چھڑو ششو پانجے جن اصل ہی کہ ابو سفیان سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھے کہ اون لحم دی گوشت دی قسم چاہتی ہے مچھلی دا گوشت کھا دے اس قسم ٹوٹ پئی ہے۔ ابو حنیفہ سے یہ نہیں سمجھا ابو حنیفہ کو اللہ کمال دا عقل عطا فرمائے اتنی بڑی ذہانت عطا فرمائیے کہ دنیا آج تک انہیں مثال نہیں پیش کر سکی۔ کیوں انہیں سمجھے کہ آدمی جدہ قسم چیندے عرف عام دی قسم چیندے نہ کہ مخصوصات دی مقصودات دی جلے بندہ آدھے کہ میں گوشت نہ کھوساں تو گوشت ہی مراد ہوندے نہ کہ مقصودات مراد ہوندے۔ قاری غلام حسین کو دیو 500 روپیہ کو گوشت گھندا کیا گھنو سی مچھلی گھنو سی یا بکرے دا گوشت گھنو سی جلیں کو 100 مچھلی گھننا بلا کیا گھننا سی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھے کہ جیندے ویلے بندہ گوشت آکسی تا ہوندا مراد گوشت ہو سی نہ کہ مچھلی ہو سی۔ مثال دے طور تے انہیں بندہ بھیجا کہ جلے بندہ مثال دے طور تے آکسی بستر تا ہوندا مراد ہوا تڈی گندی سرانا او سی نہ کہ فرش ہو سی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست عطا فرمائی کتنی فراست
کہ ایک بادشاہ نے اپنی گھر والی کو جلال دے اندر آتے طلاق دیتی. انہیں کہا اگر تو اج دی دیوار میری سلطنت جو نکل گئی ٹھیک ورنہ تے کو طلاق تھی ویسی. میں اتنی بیٹھوں ایک بندہ ٹور رہے ولا ہوئے عورت ولا سواری بھی نہ ہوئے تہیں پاکستانی جو نکلنا پہ ونجے اے بارڈر کھڑے تھیا اے سامنے 300 کلومیٹر پر ہے. دسو ہاں اتوں بندہ ایویں ٹور رہے تے شام دی پوری تھی تو عورت ذات کی میں پوچھے قاری صاحب تو پہنچ گئے. انہیں کہا نہیں بی بی اج اگر نکل گئے مغرب تو پہلے ٹھیک ہے نا تو طلاق تھی ویسیا. مولوی صاحب تو آگئے مولوی صاحب گال ہوا ہی نکل ون ٹھیک نہ تو طلاق تھی. سارے کو پھیر گھیرتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آ گئی. نہ فرمایا بی بی روٹی کھا دی ہو دی کہنا اچھا میرے گھر ون روٹی کھاوا صحیح مسئلہ تو دسو پھر میں مسئلہ حل کریں ہیں. خیر ہے روٹی کھوائیے نے گھر والی کو آگے نہیں کو کپڑے بھی پوا دھوا بھی صحیح اور نکرانی کو حکم فرمائے نے کہ بسترا ایک مسجد رکھا. مغرب تو پہلے بی بی کو حکم کیتے نے بی بی تیرا بسترا مسجد اڑے ہی ون پئی. وہ مسجد گئی عصر دے بعد مغرب تو پہلے اندر پردے دا اہتمام تھی گیا. وہ مغرب اتیں عشاء اتیں سویر اتیں اپنے فرمایا بی بی گھر ون تے کو طلاق کوئی نہیں تھی. وہ جلے گھر آ گئی بادشاہ نے ڈیٹا ہوں گا تو کڈے تے کو تو طلاق تھی گئے. میں کو مول سے فرمایا طلاق کیا نہیں تھی. شاہی علماء کرام کٹھے تھی ہیں جی صحیح میں کہا طلاق تھی گئی ہے تاری سلطنت جو نکلی کوئی نہیں. بڑے بڑے مولویوں کو سجا سارے مولویوں فتویٰ رہتا ہے بھی مئی کو طلاق دی گئی کیونکہ سلطنت جو نہیں نکلی طلاق مشروط ہے. تے کو کہا کہ آخر لگے میں کو نعمان ابن ثابت سے فرمایا سڈو. حضرت نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف گھنن. بادشاہ نے پوچھا میاں تسا کیویں فیصلہ دیتے کہ طلاق نہیں تھی. آپ نے فرمایا لفظ تو کو پتہ ہے تسا لفظ آکھیں کہ میری سلطنت جو نکل ون تاری سلطنت شہر بازار تے دیہات جنگل دے اندر ہے مسجد تاری سلطنت نہیں. مسجد ان المساجد للہ مسجد نے سلطنت اللہ دی سلطنت لہذا راتی رات تاری دین دا دین تاری مسجد اپنا سلطنت نکلتے اللہ دی سلطنت چلی گئے لہذا اندو تے طلاق واجب نہیں تھی. نعمان ابن ثابت جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے استاد دے گھر دو پیر کر کے سمن گوارا نہیں کیتا. کیا ہے ادب ہے کیا ہے نبی سندھ چاچن انہیں نائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ڈاڈن میرا خاندان ہونے دا خاندان ہے سبحان اللہ. اور ہونے دے بیٹن حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اور او مفتی اعظم کہ جیرا فتویٰ عبداللہ ابن عباس دے میں نوں دے اگو کوئی بندہ فتوے تے الا ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بندے نے منتے مسئلہ پوچھا انہیں مسئلہ دسے او ولا گیا عبداللہ بن عباس کو پوچھے ولا آتے عبداللہ ابن مسعود کو دسے سنا ابن عباس کا مسئلہ ایویں دسے نے تسا ایویں دسے نے وے. انہیں اپنے منہ تے ہاتھ چڑھیتا فرمایا سب تو پہلی گال ابن عباس دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سندے چاچن اور عمر اج وڈن تھک پیو جلے تھکو تھا سی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سی کو وڈن وے کہیں بندے نے وانتے پوچھن لگیا کہ بلنتم ام رسول اللہ اکبر سونا تساں وڈے وے یا نبی سی وڈن. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ جواب دیتا پر میں رسول اللہ اکبر و انا حسن وڈے نبی سے ہی عمر میری زیادہ ہے. سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. انہیں کیا رسول اللہ اکبر تساں وڈے وے یا نبی سی وڈن. حضرت عباس نے اپنے آپ کو وڈا کر آکھنا بھی پسند نہیں کیتا فرمایا کہ رسول اللہ وڈے ہیں عمر میری زیادہ ہے.
انہیں آخیا کہ جی اسی حالانکہ انہیں پوچھنے کا مانا بھی یہ ہوا کہ عمر وچ کون وڈا ہے. صحابہ دا ادب یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ دے رسول دے ادب دے وچ اتنی مستغرق ہن کہ انہوں نے اپنے آپ کو وڈا سدواونا بھی برداشت نہیں کیتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل وچ بیٹھے ہوندے ہیں، آمن والا آتے نا چھک تے سلام کرنا السلام علیکم، اور سارے جواب دیندے وعلیکم السلام. اللہ سے فرمایا محبوبین انہیں کو آکھو کہ تہاڈی آواز پیغمبر دی آواز کو زیادہ نہ تھی وے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب دی آواز کو تہاڈی آواز بلند نہیں تھیونی چاہیے ورنہ تحبط اعمالکم، تہاڈے اعمال سارے برباد کر دیتے ہوئے. اللہ اکبر. سبزی والا روز ٹپدا عقل مرے نا کدو گن گنو، وتوں گن گنو، توریاں گن گنو، وسل گن گنو، ٹماٹر گن گنو. جن دے ویلے یہ آیت ان تک پہنچی وہ آواز مارن چھوڑ دیتی. محبوب ایک نوار ٹکر پہ تو فرمایا میاں سبزی بیچن کا نہیں آندا اج کل. انہیں کہ اللہ دے رسول آندا تا ہاں سبزی بیچن، لیکن آواز نہیں ملے دا. مطلب تساں خاموش بیٹھے ہو یا تساں تھوڑا ایستا لیندے پے ہو، میری آواز تھوڑی آواز کو زیادہ تھی ونے والا میرے اعمال نہ برباد تھی ونن. صحیح فرمایا میاں یہ میری مجلس سے چاون والے کو حکم آ تے کو حکم کہنا تو اپنی آواز ماری کر. ادھر مجلس سے چاہتے چھکتے دینا السلام علیکم. اللہ سی ہونے کو منع فرمائے کہ جتنی آواز محبوب دی ہوئے توڑی آواز ہوں تو زیادہ نہ تھی وے پئی. اللہ محبوب دی آواز دے ہوتے وی امت نے محبوب کو ادب سکھایا کہ توڑی آواز محبوب دی آواز تو تے تھی تبھی ادبی ہے. کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ عمل کرن دا نا ہے. تصوف اون عمل کو ادب دے نال پیش کرن دا نا ہے. تے جڑے لوگ آدھے نا سی اساں صوفی ہے شریعت کو باہروں سے جڑا کہ نا اساں شریعت کو چھوڑتے صوفیت ہے، جڑا کہ نا اساں شریعت کو چھوڑتے ولی ہے سے نا قاری صاحب سی پہنچیا ہویا ولی ہے پر نماز پڑھ دے نمازیں دی کو ضرورت کوئی نہیں. داڑھی رکھوائی ہے کوئی نہ سی یہ داڑھی تو پاک بندہ ہے. جرا داڑھی تو پاک بندہ ہے، جرا نمازیں دے بے ضرور بندہ ہے، جرا شریعت کو ہٹتے ولی پیا بن دے وے یہ ایویں وے جے قرآن پڑھے بغیر بندہ عالم بن ونجے. اے ایویں وے جرا حل وہے بغیر کھاد چھٹے بغیر جٹ بن ونجے. اے ایویں وے جرا دریا چ پیٹھے بغیر تارا بن ونجے. اے بندہ ایویں وے جویں گڈی چلائے بغیر ڈرائیور بن ونجے. گڈی چلاون دے بغیر بندہ ڈرائیور بن دے تے شریعت تے عمل کرن دے بغیر بندہ ولی بن ہی نہیں سکدا. اور اگر ولایت شریعت تو باہروں ہوئے ہا تو صحابہ کو کیا ضرورت ہے، امام حسین کو کیا ضرورت ہے. دساں دیوار دے تے ٹنگیا کھڑے جو ہتھے وچ میخن پیریں وچ میخن دیوار تے ایویں ٹنگیا کھڑے جویں تساں گڑی ٹنگڑے نے صرف سر بچا کھڑے وہ ہلدا کھڑے. ٹھیک ہے کتنی تکلیف ہو سی. بندہ دے میں ہی بندے کو ایویں مرے ساں بیا دے نہیں میں ایویں مرے ساں بیا دے کہنا میں ایویں تیر مرے ساں. سارے دے گالیاں سنتے پرلے عجیب گال کیتی. انہیں کہا لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ الا ای شکن کان للہ مسرعی. میرے کو کوئی خوف نہیں اگرچہ میرا قتل تھی ونا پکی گال ہے لیکن میرے جسم دے خون دا ایک ایک قطرہ اللہ دی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ.
ہی بندے کو دیوار نہ لئی کیوں کھڑے ہیں؟ پوچھے وے مولوی کو دیوار نال ٹنگی کیوں کھڑے ہیں؟ قتل کیوں کریں دے پیان؟ آدھیان صرف اتنی ایک گال کر نہیں سے سکتے، کر نہیں سکتے، صرف تیرے کل من ماننا چاہتے سے اتنی ایک گال مان گئن کہ تیری جاتے تیرا نبی ہوئے پیاتے کو برداشت ہے۔ انہیں کہا ظالمو تو سادو میری جاتے میرے نبی کو ٹنگوں تب بڑی دور دی گال ہے، میرے کو تو اتنا بھی برداشت نہیں تھیندا کہ میرے نبی دے پیر مبارک چ کنڈا وانے لگ گئے۔ ادب ایک ہے نا، اور یہ ادب سکھایا شریعت ہے۔ ادب کیا سکھایا؟ اگر یہ شریعت ادب نہ سکھاون والی ہوئے ہا تو کالجیں میری بالوں کو پڑھیں دے پیو کیوں سی؟ سارا بال جو پڑھیا لکھیا تھی ویسی، پڑھیا لکھیا نہ تھی سی، روزی لائق تھی ویسی، بس سکول دے اندر، یونیورسٹی دے اندر، کالج دے اندر جیرا بال پڑھتے ویسی اے روزی لائق تھی ویسی، ادب و احترام کہنا ہو سی۔ اگر ادب احترام سکھاون رہی تا اللہ دے دین سکھا، اللہ دا قرآن سکھا، محبوب دے فرمان سکھا، حدیث سکھا، شریعت اسلامیہ دے آداب سکھا، بندے کو پتہ لگ سی برتن چاونا کیویں ہے، دھونا کیویں ہے، رکھنا کیویں ہے، استعمال کیویں کرنے، ابے دے سامنے کیویں ورنے، اماں دے سامنے کیویں ورنے، اپنی جان دا حفاظت کیویں کرنی ہے، اور قوم دی جان و مال اور عزت دی حفاظت کیویں کرنی ہے، اسلام کو نو پتہ لگ سی۔ اچھا اوے کھوکھے تے ڈیرے تے ہوٹل تے چوک تے بہتے حکی علی مجلس وچ گالی دا کریں دے سن مولوی سی قوم دا بیڑا غرق کر دیتے، مولویاں خرابی کر لیتی ہے، مولویاں دہشت گردی کر لیتی ہے، تیرے ساریاں گالی میرے کو قبول، ایک گال تا تو دس آج تک کہیں مولوی اے آکھے کہ اسا کو وزیر اعظم بڑھاؤ، اسا کو وزیر اعظم بڑھاؤ تے کوٹھی بنے سوں اپنی، کہیں میں آکھے میں کو وزیر اعظم نہیں بنایا ایندہ سال میں انڈیا دے ٹینک تے چاڑتے ہو ساں تے پاکستان جنگ کرے ساں۔ کئی مولوی آج تک سوئس بینک چوں پیسے گھن کے ورلڈ بینک چوں پیسے گھنتے کھا گیا ہوئے، ایک مولوی دا لکھو آج تک نیب نے کیس چلائن او حضرات فلاں حضرات میں نہ نہیں گندا فلاں فلاں سارے ڈھکے پین اجن ڈکی جان والے ڈکی جان واسطے ڈردے ودن سارا کچھ تھی نہ پہ نیب نے ایک ایک بندے دے سارے اکاؤنٹ کھولتے رکھ لیتن، کوئی ایک مولوی تا دسو جڑا پکڑیا گیا ہوئے کہ بے ایمانگی کیتی اسی۔ ٹھیک ہے بڑے پابندی لئیے وے، بڑی پابندی لئیے وے، گھر رے چاہتے بڑا شور کیتے وے، مولوی تشدد کریں دہشت گردی سکھیں فتنہ پروری سکھیں پتہ نہیں کیا کیا مولوی کریں تھوڑے واسطے گھر دے نال سکول کھولے سے، ہر کلومیٹر دے فاصلے تے سکول ہے، یونیورسٹیاں بنا دیتے سے، کالج بنا دیتے سے، پیف دے ادارے نافذ کر لیتے سے، فیساں تو کو مفت اور وردیاں مفت، کتاباں مفت، ہتھوں اترے چ دودھ دے سوں، بسکٹ دے سوں، پانی فری ہو سی، رہائش دا انتظام دے سوں اور تمام تر مراعات دے سوں، بلا ہوندے باوجود تساں ایڑی چوٹی دا زور لے مار نہیں کرنی، پیار کرنے، تشدد نہیں کرنا، پیار کرنے اور ساریاں قانون سازیاں کر کے ایک بال ادب والا بنا دیتے وے۔ جیرے بال بنائن میں دساں ترنڈے محمد پناہ دے اندر ایک استاد نے ایک بال کو اندھی غیر حاضری اور بدتمیزی دوتے ایک سوٹی ماری ہے، کتنی؟ ایک سوٹی ماری ہے، اور ہوں ادب کرن والے طالب علم محبت کرن والے طالب علم نے سوٹی کھاستے استاد کو 14 سوٹیاں مارین، ویڈیو وائرل کیتی ہے، پورے پاکستان وچ ویڈیو آئی ہے۔ ادب سے گیا نا او جڑے دہشت گرد ہیں انہیں دے پاسے جلوں اے نہیں کہ پڑھتے ول ویندن شام کو جناب پڑھدے اتھائیں راندے بھی اتھائیں کے رہن، اور بلا استاد الحمدللہ 18 15 20 سوٹیاں مرے نا، ٹھیک ہے صحیح۔ ہوندے بعد کوئی ایک مدرسہ دکھاؤ
چھوٹے کنو وڈا کوئی ایک مدرسہ دکھاؤ جیرے مدرسے دے طلباء نے کلاس دا بائیکاٹ کیتا ہوئے کہ اساں ہی قاری صاحب کو نہیں پڑھ دے. کوئی ایک مدرسہ کوئی مدرسہ دکھاؤ جیرے مدرسے دے اندر باوجود تساں ایڑی چوٹی دا زور لاون دے ایک قاتلانہ سوئی ثابت کیتی ہوئے. ایک قاتلانہ سوئی کئی مدرسے چوں. کوئی مدرسہ دکھاؤ جیندے چ طلباء آپس وچ لڑ پے ہوون تے پولیس پہرا دیون واسطے آئی بیٹھی ہوئے. کوئی ایک مدرسہ دکھاؤ جیرے مدرسے دے طلباء استاد کو ناراض ہوئن کلاس دا بائیکاٹ کرن استاد دا گریبان چھکن اور باہروں کالج چوک دوتے آتے احتجاج اور مظاہرہ کرن. کوئی ایک مدرسہ اور تو کو اپنا پتہ ہے کیرا کالج کیری یونیورسٹی ہے جیرے کالج اور یونیورسٹی دے استاد طالب علم کنو بیچتے نہیں تھیں دے. کیرا کالج کیری یونیورسٹی ہے جن دے اندر طلباء گروپ آپس سے نہ لڑ دے ہوئن اور فوج تے رینجر دا پہرا نہ ہوئے. کیرا کالج کیرا یونیورسٹی ایسی ہے جن دے اندر طلباء بستے دے وچ اسلحہ رکھتے نہ آندے ہوئن. کیوں؟ ایک بندہ میرے کو آیا جن سے میرا پتر جڑا ہے میں کھلے مرے دے. میں کہا چاچا پتر کو پڑھایا ہی یا کل آنا بلو مزل اوہ جانور ودے تھیا آکس جیاسیں پڑھائیں آکس پڑھائیں بال کو. میں کہا داس کیا پڑھائی؟ آکھن لگے ہوں کو میں BSc کروائی ہیں نال MA انگلش کروائی ہیں. میں کہ میرا سوال ہے نرسری دے قیادے کنو گھن کے MA انگلش تک کوئی کورس دی ایک کتاب ایک سبجیکٹ ایک صفحہ ایسا دسا جتا والدین دا ادب لکھیا گڑا ہوئے. جرا پڑھائی مجھے کوئی ایک ادب دی گال تا دکھالنا جتا لکھیا کھڑا بالوالدین احسانا جتا لکھیا کھڑا واخفض لہما جناح الذل جتا لکھیا کھڑا لا تک فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما الا قولا کریما جتا لکھیا کھڑا وقر ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. وہ چیزاں پڑھائی اور جتا پیو ماں دے ادب سکھایا نے جیری جا دے ہوتے پیو ماں دا وقار سکھایا نے جتا کر دسے نے رضا الوالدی فرضا الربی جتا دسے نے کہ ان الجنتی تحت الاقدام امہات. وہ پڑھائی تو میں عرض کرنا پیا ہم مختصر کروں کہ شریعت ہی ادب سکھیں دیئے اور اصل کامیابی دا معیار ادب ہے. دین سارا دا سارا ادب سکھیں دے. اچھا قرآن مجید نے 3 چیزاں بالعموم سکھیں عام طور پہ 3 چیزاں سکھیں پورے قرآن نے. انہیں جو سب تو پہلے ہے ایمانیات ایمان سکھا ولا ان دے بعد اخلاقیات عبادات سکھیں ان دے بعد اخلاقیات. لیکن ایمان دے جلے اللہ سے سکھانا اللہ مختصر ایمان دسا ہے توحید منو رسالت منو قیامت منو کتاباں منو فرشتے منو رسولیں کو منو بس اتنی جی گال. عبادات دے ہوتے اللہ نے دسین فرائض ادا کرو واجبات ادا کرو اور نوافل ادا کرو بس اتنی مختصر. لیکن جلے معاملات اور معاشرت سکھائی ہے اللہ سے بالترتیب اللہ تعالیٰ نے برتن استعمال کرن کنو گھن کے برتن دے دھومن تک بندے دے جمن کنو گھن کے ان دے مرن تک سارے حقوق دے طریقے کار سکھا رہی تھا. توجہ کرا ہے نماز دے متعلق اللہ سے 750 دفعہ حکم فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو.
اور ایک جاتے فرمایا کہ جرا نماز نہ پڑھتی وہ جہنم میں ویسی. تفصیل دا ٹائم نہیں. جرا نماز نہ پڑھتی میرے نیٹ تے بے نمازی کا انجام بیان کھڑے یہ تمہیں تھوڑا جہاں 12-14 منٹ دا، لیکن اگر سن سو تو انشاءاللہ العزیز جن بندے دل نال سوڑے ہیں ان کو نماز چھوڑنا روح گین دیتی. بات اللہ تفصیل دا ٹائم دے سی انشاءاللہ ولا نماز تے بیان کرے سوں فائدے دے سے سوں نماز نہ پڑھان دے نقصان دے سے سوں، لیکن فی الحال میں عرض کرنا پیا کہ اللہ سی ایک جاتے فرمایا جرا نماز نہ پڑھتی جہنم میں ویسی، اور بئی جاتے فرمایا جرا نماز پڑھتی جہنم میں ویسی. صحیح فرق سمجھے نہ پیا. صرف جرا نماز نہ پڑھتی وہ جہنم میں ویسی ہی واسطے کہ امر اللہ ہی اللہ دا حکم ہے نسی منیا نفرمانی کیتی سی بے عملی کیتی سی جہنم میں ویسی. تو سونا جڑا نماز پڑھی ہے وہ کیوں جہنم میں ویسی؟ فرمایا 3 وجوہات کروں. فویل للمصلین جہنم بربادی جہنم دا گڑھا انہیں لوگیں واسطے جڑے نماز پڑھ دین. کیری وجہ کنوں؟ ایک ہی وجہ کنوں کہ ان صلاتہم ساہون کہ وہ لوگ اپنی نماز کنوں غافل تھی دن پڑھ دین تو 15 نمازاں پڑھ چھوڑے دین، نہیں پڑھ دے تو 4 میں ٹپیاں وینین، پڑھ دین تو اول ٹائم تے پڑھ گندن، نہیں پڑھ دے تو منتہا ٹائم دے ہوتے وانی پڑھ دین. فرمایا غفلت نال پڑھ دین ہی واسطے وہ جہنم میں ویسن وے. دوجی گال فرمائی کہ اے لوگ جہنم میں ہی واسطے ویسن کہ ہم یراؤن نماز اللہ دی خاطر نہیں لوگیں کو دکھالن دی خاطر پڑھتے ہیں. گھر گیا تو مغرب نال بسترا ولیٹتے سوم تھیا جے کاری غلام سے نال ہویا تو بلا فجر بھی پڑھی عصر بھی پڑھی عشاء بھی پڑھی. کیوں کر سے کیا اسی سی حج سے بے نمازی ہے کاری سے دی خاطر پڑھی اس نا اے بندہ بھی جہنم میں ویسی. اور ایک بیا بندہ ہے جیرا نہ غافل نماز دا نہ نماز لوکیں دے دکھالن واسطے پڑھ دے نمازاں صحیح ٹائم تے پڑھ دے اور اللہ دی رضا دی خاطر پڑھ دے مگر اے بندہ بھی جہنم میں ویسی. کیوں؟ یمنعون الماعون اپنے استعمال کرنے والی چیزاں بینے کو جو نہ لینا ہا. دکاندار ہمسایہ بواری جو منگے سکس کہنا اپنی نہیں گن سکتے 20 روپے دی بواری اندی ہے. موٹر سائیکل تے جو ویندا پیا تے پروں کوئی کھڑا معذور بڑھڑا ضعیف کمزور آکے میں کچھ چاہتے ہیں 60,000 روپے دا موٹر سائیکل تیری خاطر کی تھی ودا. استعمال کرنے والی چیز اگر بے مسلمان کو نسی دیتی تو اے نمازی جے جڑا وڈا مخلص نمازی تھی ونے ولوی جہنم میں ویسی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شریعت دا معنی صرف اور صرف نمازاں پڑھنا نہیں، شریعت دا معنی صرف اور صرف روزے رکھنا نہیں، شریعت دا معنی ہے کہ پورے اسلام دے ہوتے چلے اور تمام دے تمام آداب کو بجا لاوے. جرا آداب کو باہر بنے اور وہ صرف شریعت دے ہوتے گزارا کرے تو ولا سدواوے صوفی سدواوے ودا اللہ دے حضور صوفی نہیں بن سکتا. اللہ دے حضور بندہ نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ آداب نہ سیکھے. اور آداب شریعت سیکھنا آداب تصوف سیکھنا اللہ والیں کو بننا پوسی خانقاہیں تے بننا پوسی سفیان عظام کو بننا پوسی. وہ لوگ پاگل نہ ہن جڑے فضل علی دے در تے 40 سال تک ٹیک پوندے ہن. انور شاہ کشمیری دے در تے 35 سال ٹکیا پہ. حسین احمد مدنی دے دروازے تے شاگرد 35 سال تک ٹکے پن اور سکھ دے پن. انہیں کو پوچھو کیا سکھ دو؟ علم حدیث تا پڑھ گیو، علم قرآن تا پڑھ گیو، علم فقہ تا پڑھ گیو نا ہن 35 سال تو کیوں اتنا کر رہے پیو؟ وہ آدن ہی واسطے کہ ادب سیکھ دے پیوں. اور سارے جڑے وڈے بھرا ہیں نا انہیں نال ذری گفتگو تھی وے وہ یہ گل اے پیری مرید حرام ہے سی حرام ہے. وہ کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے دسو نا. جنوں سب تو وڈے پیر تا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہم کڈن منکر ہاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وڈے پیر نہیں. سائیں جلے وہ پیر وڈے ہیں پہ ولا اساں بیا پیر کیوں پکڑیں دے سے؟ میں کہ میرے کو جواب ہے دسے نا.
لیکن اے دس حضرت عمر کنو نبی سی نے بعد بیا کوئی وڈا پیر ہے؟ حضرت علی کنو وڈا پیر ہے؟ حضرت بلال کنو کوئی بیا بندہ عظیم ہے کہ فاروق اعظم جیسا جوان بھی حضرت بلال واسطے اٹھی تے استقبال کرے اور اپنے نال بلاوے اور سیدنا بلال آکھتے بلاوے؟ حضرت بلال وہ بندہ ہے جڑا زمین تے ٹورے ہا دی جتی دی آواز اللہ جنت سن ویندے۔ انہیں سارے صحابہ نبی سے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو پیر بنایا نہ بنایا؟ بیعت کیتی نہ کیتی؟ ان دی گل تے پرے رہ گئی۔ اسا اپنی محفل چاکوں ایک پیر دے بعد دوجا پیر بنے نو، پیر مر گیا جان چھٹی تاں مکی۔ اللہ دے بندے نبی سی دے بعد اگر صحابہ ابو بکر صدیق دی بیعت تھیندن تے تو کیڑی چیزیں نہیں وی تھیندا بیعت؟ اصل بیعت ہوں پیر دے راسوں جہرے دے ہاسے، دوجی بیعت این واسطے کریندے سے سونا ہوں پیر دے آداب تو سکھے سے، اور نبی علیہ السلام دے آداب تو سکھے سے، شریعت دے اصول و ضابطے اور آداب تو سکھے سے۔ انہیں کو میں عرض کی تھی کہ اسا دوجا پیر ہی واسطے رکھیندے سے تاکہ ساکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب سکھاویں، اور ادب اگر نہیں آیا تو یقین منو نہ شریعت دا مزہ ہے تے نہ شریعت دا فائدہ ہے۔ اگر ادب نصیب تھی پوے سجدہ ایک زمین تے کرے سے اور 40 سال تک تیرے دل وچ مٹھاس محسوس تھی سی۔ اللہ تعالیٰ اسا کو عمل دی توفیق عطا فرماویں، ادب دی توفیق عطا فرماویں۔ تے ادب کیڑی کیڑی چیز دا ہوندا ہے؟ ہر امر دا ادب ہے، ہر امر دا ادب ہے، نماز دا ادب ہے، روزے دا ادب ہے، زکوٰۃ دا ادب ہے۔ اچھا روٹی کھاون دا ادب ہے، لیٹرین ونجن دا ادب ہے، بسترے تے سومن دا ادب ہے، محفل وچ باون دا ادب ہے، دسترخوان دا ادب ہے۔ اور اساری چٹی داڑھی تھی گئی سکو 80 سال عمر نبڑ گئی، اج تک ایک ادب بھی ایسا کو یاد کہ نہیں کیا، ایک ادب بھی۔ اچھا جتنی مجمع بیٹھے سارے مجمع چوں میں کو کوئی بندہ دساوے کہ محفل دے ادب بندن، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتے آکے سکو محفل دے ادب آوے نا، محفل دے ادب آوے نا تے پرے کو سلام دا حقل ماروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محفل جلے تھیندی پی ہوئے چپ کرتے بیٹھی جتھاں تے کوئی جا ملے اتھوں مقامی بندے کو سلام کر، اور سارے کو مصافحہ کرن دی اجازت نہیں، جے تک اللہ دی گال تھیندی پی ہوئے رسول اللہ دی گال تھیندی پی ہوئے اتھا خاموش تھی تے بہے۔ اگر کوئی نماز پیا پڑھدا ہوئے اتھا سلام کرن دی اجازت نہیں، جتھا ذکر تھیندا پیا ہوئے اتھا سلام کرن دی اجازت نہیں، جڑا روٹی کھندا بیٹھا ہوئے ہوں کو سلام کرن دی اجازت نہیں، جڑا گھر والی نال بٹاں لئی بیٹھا ہوئے ہوں کو سلام کرن دی اجازت نہیں، جڑا پیشاب پخانہ کریندا بیٹھا ہوئے ہوں کو سلام کرن دی اجازت نہیں، اور جڑا خاموش اکھیں بند کیتی بیٹھا ہوئے ہوں کو سلام کرن دی اجازت نہیں۔ تے ساکوں محفل دے ادب کہنی اندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب کیویں آسن؟ تے کوشش کروں اج دی ہی محفل وچ وعدہ کروں کہ اساں ضرور بالضرور علماء کرام کنوں یہ چند جڑے ضروری ہیں ملن دے، باہن دے، کھاون دے، سمن دے، الاون دے، اتنی آداب تا ضرور سیکھوں۔ کیڑے ساتھی ارادہ کرن سیکھن دا، اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔